السلام علیکم۔ یہ ناول ہے اس درد کا درمان نہیں، ایپیسوڈ 2۔ رحمت جب گاؤں گیا، باپ نے اس کو روک لیا کہ وہ شادی کر کے شہر بیوی لے جائے۔ رحمت اس بات کے لیے قطعی تیار نہ تھا کیونکہ اس کو ایک شہری لڑکی پسند آ گئی تھی۔ جب اس نے بہانہ بنایا اور باپ کو بتائے بغیر کراچی واپس آ گیا تو اس کے تایا نے اپنے دونوں بیٹوں کی بارات لے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب رحمت دلہا بن کر اس کی بیٹی کو لے جائے گا تب وہ اس کی بہنوں کی شادیاں اپنے بیٹوں سے کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خفیہ طور پر اس نے گورڈ سے اپنے ملازمین کے ذریعے معلوم کروا لیا کہ انکار کی اصل وجہ ایک شہری لڑکی تھی۔ ہفتے بھر کے بعد ایکسیڈنٹ میں وہ لڑکی سڑک عبور کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو کر مر گئی۔ رحمت سمجھ گیا کہ یہ اس کے تایا کا کارنامہ ہے، مگر اس نے زبان بند رکھی۔ وہ اس لڑکی کو بے حد چاہتا تھا جو کراچی یونیورسٹی میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ ادھر باپ نے اس پر شادی کے لیے زور دیا کیونکہ اس کی 2 بہنیں گھر بیٹھی تھیں۔ گھر والوں کے دباؤ میں آ کر اس کو خود سے 15 سال سے بڑی عورت کے ساتھ شادی کرنی پڑی اور اس کو کراچی لے کر آنا پڑا۔ ہاجرہ گاؤں کوٹ کی عام عورتوں کی طرح بالکل جاہل تھی، مگر گاؤں سے آنے والی عام عورتوں کی طرح اس نے اپنی جہالت چھپانے کے لیے فیشن کا سہارا لیا۔ اس کو دیکھ کر صاف اندازہ ہو جاتا تھا جو شوہروں سے عمر میں بڑی ہوتی ہیں شدید احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں اور اپنی اس کمتری کے احساس کو کسی نہ کسی طرح چھپانے اور خود کو عمر دکھانے کے لیے چکر میں الٹا سیدھا سنورتی ہیں۔ یہی حال ہاجرہ کا تھا۔ وہ کم عمر لڑکیوں کے فیشن اپناتی، انہی کی طرح چلنے بولنے کی کوشش کرتی، جس سے وہ مزید مضحکہ خیز لگتی تھی۔ اس عرصے میں رحمت نے آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جانے کا پروگرام بنایا۔ اس کے تایا نے اس شرط پر اس کو جانے کی اجازت دی کہ وہ ہاجرہ کو اپنے ساتھ لے جائے۔ رحمت نے انکار کر دیا تو تایا نے اپنی دونوں بہوئیں جو رحمت کی بہنیں تھیں واپس اپنے بھائی کے گھر روانہ کر دیں۔ اس اچانک صدمے سے اس کی چھوٹی بہن کو دوڑے پڑنے لگے اور سارے خاندان کے دباؤ اور بہن کے دردوں نے اس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ تبھی اس نے ہاجرہ کے ساتھ امریکہ آنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دونوں امریکہ آ گئے۔ رحمت نے کوشش کی کہ کسی طرح ہاجرہ تھوڑی بہت انگریزی بولنا سیکھ لے اور اسکول کا امتحان پاس کر لے، مگر ہاجرہ کا دماغ پڑھائی میں نہ چل سکا۔ وہ فیشن کر کے کم عمر دکھائی دینے میں تو آگے تھی، لیکن پڑھنے یا اپنی تعلیمی قابلیت بڑھانے سے اس کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ رحمت کو گھر آنے میں کچھ دیر ہو جاتی تو وہ پہلے فون کر کے اس کی شکایت کرتی، پھر رحمت کو ڈھونڈتی۔ اس کی شکایت پر اس کا باپ رحمت کی دونوں بہنوں کو ان کے باپ کے گھر بھجوا دیتا کہ جب رحمت گھر آ جائے تو وہ واپس آ سکیں گی۔